اور جی سبھی آپ دیکھیں سب کے چہروں پہ کتنی خوشی ہے اور آج بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے پاکستان نے جو کامیابی الحمدللہ حاصل کی. ہر پاکستانی بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے. پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کا ایک ملک کا خواب تھا اور وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت. لیکن اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی نے بھارت کو عالمی سطح پر خود ہی تنہا کر دیا. ان کی جو پالیسیز رہی, جو ہیٹریڈ رہا, جو انہوں نے ہمیشہ سے فالس فلیگ آپریشن پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کی, اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ گیا. ان کی فارن پالیسی ناکام ہو گئی. جو جے شنکر نے دوران جنگ جو اس طرح کے الفاظ پاکستان کے لیے ادا کیے, آج آپ دیکھیں انہیں خود سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایران اور امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے, خیر مقدم کا لفظ تو میں نے یوز کر لیا, لیکن انہوں نے جس طرح وہ میسج دیا, انڈیا نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو نظر انداز کیا جبکہ دنیا نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی. انڈیا جی ان کے منہ سے پاکستان کا ورڈ نہیں نکل رہا. اب آپ دیکھیں بھارتی وزارت خارجہ نے بیان دیا اور جنگ بندی کو ایک مثبت سٹیپ قرار دیا. کہا موجودہ جنگ نے تباہی پھیلائی, عالمی تجارتی نظام اور تیل کی سپلائی متاثر ہوئی. امید ہے کہ آبنائے ہرمز سے جہاز آزادانہ گزر سکیں گے, مگر پورے بیان میں انہوں نے پاکستان کا نام تک نہیں لیا. یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ اب ان کو یہی دعائی کی جا سکتی ہے. ان کے لیے ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. پاکستان بروکرڈ میجر پیس ڈیل بٹوین ایران اینڈ امریکہ, جو کہ کوئی نہ کر سکا, وہ پاکستان نے کیا. تو یہ تو اب دنیا اس کی معترف ہے, ارریلیونٹ ہو گیا ہے بھارت. بائی دا وے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود خان صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بھارت انتہائی آئسولیٹڈ اور ارریلیونٹ ہے ساری سچویشن کے اندر. پاکستان کا ٹائم ہے اور پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اور جنگ بندی کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم انڈیا پہ کیوں نہ بات کریں, ہاں کہ خلاف ورزی, وہ جو بیان آیا ہے, اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کے وزارت خارجہ کا, سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں, شکر کا سانس, سکھ کا سانس وہ بھی لے رہے ہیں مسعود صاحب, لیکن ہمارا نام نہیں لکھا انہوں نے. تو اتنی بھی کیا کہنا چاہیے, مجھے کوئی مناسب ورڈ نہیں مل رہا. اتنا بھی کیا پیٹی ہونا. یہ تو بڑا واضح تھا, ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے ریئیکشن دیکھا ہوگا, ان کے پالیٹیشینز کا ریئیکشن دیکھیں, ان کے اپوزیشن کا دیکھیں. مین اسٹریم میڈیا جو پاکستان سے نفرت کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جس طرح پاکستان نے بیسیکلی پاکستان ہیز لیڈ دی انٹائر ورلڈ فرام دی فرنٹ. آپ دیکھیں دنیا کی بڑی طاقتیں پیچھے ہٹ گئی تھی, یورپین یونین پیچھے ہٹ گیا, چائنا رشیا پیچھے ہٹ گئے, مسلم ممالک پیچھے ہٹ گئے. تو پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا اور پھر ہم نے یہ ثابت کیا, اور وہ خود اب ایکنالج کرتے ہیں. ان کے جو فارمر جو را کے چیف ہیں, انہوں نے کہا بھائی ڈپلومیسی سیکھنی ہے تو انہوں نے کہا آگے پاکستان سے سیکھو کہ کس طریقے سے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں. اور دیکھیں جب وہ دھرندر 2 لانچ کر رہے تھے تو ہم یہاں پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے, وہاں پہ وہ فلم میں لیاری میں وہ کامیابیاں کے جھنڈے گاڑ رہے تھے, اور ہم پاکستان جو تھا سلوگنز پہ نہیں تھے, ہم پریکٹیکلی ڈپلومیسی کر رہے تھے. اور ایک طرف سے ایران کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ تھے, اور خلیجی ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو دیٹ واز اوور کریڈیبلٹی, اور وہ دنیا نے ایکنالج کیا. اور یہ دیکھیں کہ ہم ابھی اس کو کہتے ہیں, یہ جو ابھی ڈپلومیسی ہوئی ہے, چاہے اٹ واز اے کمبینیشن آف آپ کے ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی دونوں شامل تھے, جو ہمارے فارن آفس بھی شامل تھا, کہ اس مارکے حق 2 ہے. مارکے حق 2 اس لیے ہے کہ مارکے حق 1 میں بھی ملٹریلی ڈیفیٹڈ دی انڈیا, اور مارکے حق 2 میں آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے پریویل کیا, آپ نے ڈپلومیسی کا انگیجمنٹ کیا, اور آپ کا جو ویٹیج تھا ایسٹ کے اور ویسٹ کے پاور سینٹرز میں, اور جو آپ کی ریلیشن تھے, اسٹریٹجک ٹائز آپ نے مینٹین رکھی, GCC کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی آپ کا سولیڈریٹی آپ نے دکھائی, امریکہ کے ساتھ بھی تھا. تو اس سے دنیا حیران رہ گئی. دیٹس وائی ابھی آپ دیکھیں کہ جو اٹالین فارمر پرائم منسٹر ہے اور جو پریزیڈنٹ یورپین کمشنر ہے, انہوں نے کہا بھائی پاکستان کو تو نوبل ملنا چاہیے کہ ایک ایسی جنگ جو ہونے والی تھی, اور جس رات کو جو پاکستان میں ایفرٹس کی گئی ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستانی لیڈرشپ میں کوئی نہیں سویا. اور خود یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر واز ان کانسٹنٹ انٹینس کمیونیکیشن میں تھے ود US officials, ود ایرانین آفیشیلس کے ساتھ, تاکہ اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. سو پاکستان ہیز فائنلی سکسیڈ, لیکن اسپائلر ہے اسرائیل جس طریقے سے ابھی کر رہا ہے, اسرائیل کی طرف سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے بھی کوشش یقیناً ہوگی کہ وہ اس کو ڈیمیج اور اسپائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے یقیناً ہمارے ادارے جو ہیں
وہ الرٹ ہوں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کل میں نا ایک انڈین نیوز چینل دیکھا تھا، خیر وہاں پر وہ بڑے نا ایک انٹرٹینمنٹ شو چل رہا ہے، اور اس پہ وہ جو میجر گورو واریا ہے وہ کیا تجزیہ دے رہا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ ممالک کے پاس نمبرز تو ہوتے ہیں، پرائم منسٹرز کے پاس نمبرز تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو پاکستان کے پاس بھی نمبر تھا، پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمبر پہ کال ملا لی اور وہاں سے عباس الاقچی کے نمبر پہ کال ملا لی، تو کیا پتا کہ وہ حال چال پوچھنے کے لیے انہوں نے کال کی اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا. The level of journalism. اتنا مضحکہ خیز نیریٹو بلڈنگ وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا تو نقصان ہوا ہی ہوا نا اس جنگ میں، لیکن بھارت کا بڑا نقصان ہو گیا سر. وہ جو بھارت تھانے دار ٹھیکیدار بنا ہوا تھا خطے کا، اب اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، خود ابھی ماننا ہے کہ انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا، ان کی وہ ویٹیج ختم ہوگی. وہ سو کال نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا یا نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر مانا جاتا تھا ساؤتھ ایشیا میں. دیکھیں نا کہ انڈو پیسفک کمانڈ کا نام اسی وجہ سے انڈیا کی امپورٹنس کی وجہ سے دیا تھا، ادروائز اٹ از ایشیا پیسفک. لیکن وہ بھی تھا، کوارڈ کا ممبر بھی تھا. لیکن مار کے حق میں جب ہم نے ان کو سیدھا کیا اور ان کو ایسی مار پڑی، دین دنیا نے ریئلائز کیا بھائی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی برائے نام ہے. اور دیٹس وائی دیکھیں 4 دن کے اندر ایک تو ہم نے دفاع کیا، پھر 4 دن اگلا دن جو ہم نے رسپونڈ کیا، اس سے میرا خیال میں صحیح معنوں میں ان کو طبیعت صاف کر دی. دیٹس وائی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا آپ کی اسٹریٹجک ریلیونس اسٹیبلش ہوئی، آپ کی جیو اسٹریٹجک پروفائل بڑھ گیا. آج یہ سارے تھنک ٹینکس امریکہ انڈینز مانتے ہیں. پھر آپ کی دیکھیں آپ سیکورٹی اسٹیبلائزر بھی ہیں ساؤتھ ایشیا میں، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے کہ آپ نے دیکھے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا، لیبیا کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، قطر کا جو ورلڈ کپ تھا ایران سے بڑے اچھے ان کے تعلقات رہے ہیں ماضی کی. اگر ہم بات کریں تو جب ایران پہ وقت آیا تو کہاں تھا انڈیا پھر؟ اگر ہم انہی تعلقات کے حوالے اور ریفرنس دیں تو بڑے سمپل سے بڑے آرٹیکل لکھے. لیکن سونیا گاندھی نے جو آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا وی اسٹیپ ایران کو، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ایران نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، چاہ بہار دیا، ہمیں زائدان میں کونسلیٹ دیا، اور اس کے علاوہ ایکسس تھا افغانستان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے. آل فیسیلیٹیشن کے باوجود مودی صاحب نے کہا کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. اور سو بیسکلی دیکھیں مودی صاحب نے تو انڈورس کیا جب ہی وزٹڈ اسرائیل 27 کو وہ وہاں پہ گئے، کینیسٹ سے خطاب کیا اور غزہ کے میسیکر کو بھی انڈورس کیا. اور پھر آپ دیکھیں جب آیت اللہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کوئی تعزیت کوئی کنڈم نہیں کیا، بلکہ دے فیسیلیٹیٹڈ وہ جو ایرانین شپ آرم شپ تھی اس کی مخبری انہوں نے کی، اور اسی طرح دلالی ہوتی ہے. اگری. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بہت شکریہ.